موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی مذہب سے، کسی مسلک سے، کسی دھرم سے، کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، بس وہ کہتے ہیں یہ دنیا اپنے آپ میں بنی ہے، اپنے آپ میں چل رہی ہے، اپنے آپ میں چلتی رہے گی، اپنے آپ میں ختم ہو جائے گی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپنے آپ کے اندر ہے۔ وہ ظاہری مادی اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اس کی صفات کو، اس کی قدرت کو، اس کے خالق مالک رازق ہونے کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ دنیا پر موجود ہیں اور بظاہر وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں کے ہولڈر، ڈگریاں کے حامل بھی ہیں، اپنے آپ کو سائنسدان، سیاستدان، اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھدار بھی سمجھتے ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ دہریہ ہیں کہ زمانہ خود بخود، دہر کہتے ہیں زمانے کو، یہ زمانہ خود بخود بنا اور خود بخود چل رہا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کے پاس عقل کی نعمت ہو اور وہ موت کا انکار کرے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ آج تک گزرا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ موت کو ہر بندہ مانتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موت کی تیاری اور موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ مسئلہ ہے، یہ رہنمائی صرف اور صرف مذہب اسلام کرتا ہے۔ مذہب اسلام وہ عقیدہ دیتا ہے، وہ نظریہ دیتا ہے، وہ سوچ دیتا ہے انسان کو کہ تو اس دنیا میں ایک ٹیسٹ، ایک امتحان کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا میں تیرا آنا یہ مستقل قیام کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی، یہ راہ سفر عارضی قیام گاہ ہے، فانی ہے۔ تو یہاں ایک ٹیسٹ، ایک امتحان کی تیاری کے لیے آیا ہے، جاتے ہوئے تو نے وہ امتحان دینا ہے، پاس ہو گیا تو پھر بہت بڑا انعام ملنا ہے، اللہ نہ کرے اگر فیل ہو گیا تو بہت بڑی سزا ملنی ہے۔ جس امتحان کے بعد پاس ہونے پر انعام بڑا ہو تو وہ امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اور جس امتحان کے بعد فیل ہونے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد سزا بہت بڑی ہو، وہ امتحان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے وہ امتحان کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے جب امتحان بڑا ہوتا ہے پھر تیاری بھی اس کی بڑی ہوتی ہے، اور بڑی تیاری کے لیے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کے ساتھ اتنے علائق لگا دیے ہیں، ضرورتیں لگا دی ہیں، حاجتیں لگا دی ہیں، چاہتیں لگا دی ہیں، خواہشات لگا دیے ہیں کہ انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، دوستوں کی بھی ضرورت ہے، دشمنوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، گرمی کی بھی ضرورت ہے، گرمی سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھنڈ کی بھی ضرورت ہے، ٹھنڈ سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے اتنے علائق لگا دیے ہیں کہ ایک جانور تو شاید جنگل میں اکیلا پیدا ہو کر کے بغیر کسی کی ضرورت کے کہ وہ کسی جانور کا محتاج نہ ہو اور اپنی کئی 100 سال کی لمبی زندگی گزار کے بھی دنیا سے چلا جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن کوئی ایک انسان اپنے ایک دن کی زندگی بھی ایسے نہیں گزار سکتا کہ وہ دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ امیر سے امیر انسان، بڑے سے بڑے عہدے والا انسان بھی دوسرے انسان کا محتاج ہے، کھانے کی چیزوں میں محتاج ہوگا، پہننے کی چیزوں میں محتاج ہوگا، سفر کے لیے گاڑیوں کی چیزوں میں محتاج ہوگا، ہزاروں چیزیں ایسی ہوں گی جو امیر سے امیر انسان بھی اور بڑے سے بڑے عہدہ، منصب، مقام رکھنے والا انسان بھی وہ دوسروں کا محتاج ہوگا، اپنی ساری ضرورتیں خود مہیا نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر یہ تمدنی زندگی ہے، مل جل کے رہنے والی زندگی ہے، شہری زندگی جسے کہتے ہیں، تمدنی زندگی جسے کہتے ہیں۔ ہاں جنگل کا جانور ہے،
چند دن ماں کے ساتھ رہا، اس کے بعد ماں سے آزاد ہوا، اب اس کو کوئی پتہ نہیں، اب ممکن ہے کہ مرنے تک اسے دوبارہ کسی جانور کی ضرورت نہ پڑے، یہ ممکن ہے۔ جانور ایسی زندگی گزار لیتا ہے۔ آج جو یورپ ہمیں زندگی دے رہا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو نہیں پتہ میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا کزن کون، چچا کون، ماموں کون، جی بس ٹھیک ہے، ہر بندہ خود آپ ہے، صبح کو جا رہا ہے شام کو آ رہا ہے، بازار کی بنی چیزیں لے کے کھا رہا ہے، وہ گویا ایسا بندہ ہے، ایسی زندگی ہے، کوئی اس کے اندر خاندانی نظام نہیں ہے، کوئی اعزاء اقارب رشتہ داری کا نظام نہیں، حتیٰ کہ انسان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ایک مرد کو اختیار ہے وہ چاہے کسی عورت سے شادی کرے نہ کرے، حتیٰ کہ کسی کتیا سے شادی کر لے، اور عورت کو اختیار ہے وہ کسی عورت سے، لڑکے سے شادی کرے، لڑکی سے کرے، کسی انسان سے نہ کرے، کسی درندے جانور کتے سے کر کے زندگی گزار جائے۔ یہ یورپ ہمیں یہ زندگی دے رہا ہے، اور یہ زندگی جانوروں والی زندگی ہے، یہ زندگی انسانوں والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے، اسلام نے ہمیں انسانوں کے حقوق سکھائے ہیں، آپس میں مل جل کے رہنا سکھایا ہے، آپس میں ایثار سکھایا ہے، آپس کے اندر قربانی سکھائی ہے، دوسرے کے لیے اپنے حقوق کو قربان کرنا اور چھوڑنا سکھایا ہے۔ تو گویا یہ موت اور حیات والا نظام اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل تعارف ہے۔ اس لیے سورہ ملک 29واں پارہ دوسری لائن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا نظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ موت کو سوچ، فلاں بندہ تھا، اس کی تک فلک نہیں پڑتی تھی، بڑا امیر تھا، بڑا فلاں تھا، سارے گھر کے ڈاکٹر تھے، سارے بڑے سمجھدار تھے، لیکن وہاں سے بھی میت اٹھی جا رہی ہے۔ ایسا گھر بنا لیا کہ زلزلہ آئے تو گھر متاثر نہ ہو، ایسے مضبوط شیشے لگا لیے کہ اگر بم بھی مارا جائے، گولی بھی چلائی جائے تو وہ شیشوں پر اثر نہ کرے، اور یہ بندہ اندر محفوظ رہے۔ گاڑی بھی بلٹ پروف استعمال کر رہا تھا، مکان بھی ایسا استعمال کر رہا تھا، لیکن موت پھر بھی آ گئی، موت سے پھر بھی بچ نہیں سکا۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ ہمیں سمجھانا بتلانا چاہتے ہیں۔ مرد ہے تو موت کو پہلے ذہن میں رکھے، میں نے مر جانا ہے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ عورت ہے تو وہ پہلے ذہن میں رکھے کہ میں نے مر جانا ہے، میرے خامد نے بیوی کے بغیر ہو جانا ہے، اس کو بیوی دوسری کرنی پڑے۔